بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ایک نیک بندے، ان کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصہ سے بطور پہرے دار کام کر رہے تھے۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک، مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لے آیا۔ مالک نے ایک انار توڑ کر اس کو چکھا تو سخت کھٹا تھا، دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی کہ ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور کچھ انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا اور اسے ڈانٹنے لگے کہ تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے؟ مبارک نے عرض کی، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسے کروں؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گئے۔ کہنے لگے، مبارک، تم نے آج تک کوئی انار کیوں نہیں کھایا؟ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت معتجب ہوئے۔ مبارک کے تقوی اور ایمانت داری پر مہمان بھی ششد رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی و دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور انہوں نے اپنے علم سے ایک جہان کو منور کیا۔ دنیا آج بھی ان کو امام عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔